احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام تجارت، اور جو ہماری سیریز چل رہی ہے، جو سیزن چل رہا ہے، اس میں ہم کچھ پروفیشنل حضرات کو اپنے ساتھ لاتے ہیں، ہماری ٹیم کے ممبر بن جاتے ہیں، گویا کہ آپ گیسٹ کہہ لیجئے، بن جاتے ہیں، اور پھر ان کے سوالات ہوتے ہیں، مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں، اور ہمارا جو احکام تجارت یوزلی ہوتا ہے اس میں کراس کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ کالر کال ریکارڈ کروا چکے ہوتے ہیں، اپنا سوال بھیج چکے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سوال کرنے والے افراد کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں، تو مفتی صاحب نے کوئی سوال کرنا ہوتا ہے تو مزید مفتی صاحب بھی سوال کر لیتے ہیں، اور سوال پوچھنے والے جب تک مطمئن نہیں ہوتے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کے جو ایک ضمنی طور پر جو سوالات قائم ہو رہے ہوتے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ کوسچنز ہوتے ہیں، وہ بھی ایڈ ہو جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج بھی انشاءاللہ بہت ہی پیاری پیاری اچھی اور دین اسلام کی احکام سے مزین باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ آخر تک سلسلہ دیکھنے کی نیت رکھیے، انشاءاللہ تعارف بھی ہوگا، مفتی صاحب کی طرف بھی چلیں گے، لیکن پہلے شامل کر رہے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے میں تعارف کی طرف بڑھتا ہوں۔ ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا تعارف بھی کرائیں اور اپنی جو مصروفیات ہیں وہ بھی بتائیں، یا ڈیگنیشن جو ہے وہ بھی بتائیں۔ جی حضرت۔ میرا نام طارق جمال صدیقی ہے، میں اے سی میں کوالیفائڈ ہوں، ایک ٹیکسٹائل کمپنی میں ایز اے سینئر مینیجر کاسٹنگ اینڈ کنٹرول کام کر رہا ہوں، اور ٹیکسٹائل میں جو میرا ایکسپیرینس ہے اس پروفیشن میں مور دین 20 ایئرس کا ہے۔ واہ بھائی واہ۔ جی حضرت۔ میرا نام محمد نعمان ہے، بائی پروفیشن آئی ایم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اور ایک ٹیکسٹائل کمپنی میں ایز اے ہیڈ آف آڈٹ کام کر رہا ہوں۔ ٹیکسٹائل کی فیلڈ سے کم و بیش 16 سال کا تجربہ اور واسطہ ہے۔ واہ۔ جی حضرت۔ محمد منہاج اتاری، فائنانس مینیجر ہوں ہاسپٹل انڈسٹری میں، اور مور دین 20 ایئرز ایکسپیرینس ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی حضرت۔ میرا نام عبد الباسط ہے، میں بائی کوالیفیکیشن جو ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، اور ایک جیپنیز ملٹی نیشنل کمپنی میں اسسٹنٹ جی ایم فائنانس اور کمپنی سیکرٹری ہوں۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ تقریباً 12-15 سال ہو گئے۔ سارے افراد ہمارے ساتھ جو ہے کوالیفائڈ بھی ہیں، ایکسپیرینس بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ جو مفتی صاحب بھی ہیں وہ بھی کوالیفائڈ بھی ہیں، ایکسپیرینس بھی ہے، اور ماہر امور تجارت بھی ہیں۔ مفتی صاحب آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ آپ سے تعارف تو نہیں لوں گا میں، لیکن فورم کو دیکھتے ہوئے سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے میں چاہوں گا کہ ابتدا ہو، کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے نا ہمارے فارمیٹ کے اندر، جی، تو ہم نے ایک بہت بڑا طبقہ ہے، جی، یعنی فائنینس، اکاؤنٹنگ، کاسٹ مینجمنٹ جو ہے یہ بھی اسی میں آ جاتی ہے، جی، ٹھیک ہے، سپلائی چین بھی اسی میں آ جائے گی۔ تو یہ جو پوری انڈسٹری ہے جو مختلف یونیورسٹیوں سے پڑھ کے یا سی اے کر کے یا ایس سی اے کر کے جی، جاب کر رہی ہے پاکستان بھر میں، پاکستان سے باہر پاکستانی لوگ موجود ہیں، تو ایک گیپ ہے ان کا اور علماء کے درمیان نا۔ جی، ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں، انہوں نے بہت ساری چیزوں کے نام سنے ہیں، یعنی مجھے یوں لگا، تجربہ اس کا یوں ہوا کہ اسلامک فائنانس کورس جب ہم نے کروایا، جی، اور جب ہم کہتے تھے کہ بھئی یہ مداربت کا کنسیپٹ ہے، یہ مرابحہ کا کنسیپٹ ہے، یہ سلم کا کنسیپٹ ہے، تو ان حضرات کے لیے بہت یہ عجیب چیزیں تھیں۔ اچھا یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے؟ جو شعبہ اسی فیلڈ سے وابستہ ہے، جی، یعنی کاروبار، تجارت، معیشت، مالیات، اس سے وابستہ ہے، تو یہ حضرات جو اسلامک موڈ آف فائنینسنگ ہے، موڈ آف ٹریڈنگ ہے، اس سے واقفیت نہیں رکھتے تھے، تو جب یہ حضرات اس شعبے سے وابستہ ہیں، ان کا تعلق اس فیلڈ سے ہے، تو کیوں نہ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سیکھیں۔ یہ تو ہمارے فورم پہ تو 4-5 افراد ہوتے ہیں نا، جی، لیکن اس کے پیچھے جو ان کا
ان کی برادری ہے، جی مطلب ان کے وہ لوگ جو اس فیلڈ سے وابستہ ہیں بہت بڑی تعداد میں، تو گویا کہ یہ ان کے نمائندے ہیں. یہ اب سوالات تو اپنے پرسنل حیثیت میں کریں گے، جی لیکن جو سوالات ان کے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کے ہیں. تو ان معنی میں یہ ہے کہ اس فارمیٹ سے صرف یہی نہیں کہ ہم صرف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو لے کر آئیں گے، اللہ نہ چاہتا ہوں وکلاء کے ساتھ بھی بیٹھیں گے. بہت سارے کاروباری اور لین دین کے جو مسائل ہیں وہ وکیل کے ساتھ وابستہ ہیں. میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، 20 سال کے بعد کرایہ دار کی بے دخلی کا فیصلہ ہوا. کیس چل رہا تھا. یہ چل رہا تھا، ساری چیزیں اپنی جگہ پر، صافی نے انٹرویو کر لیا، سب کچھ ہو گیا. آخر میں وکیل صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو جب معاہدہ کرایہ داری کرو جی اس چیز کا خیال کرنا ہے. کیس سارا نمٹنے کے بعد 20 سال انتظار، اور اگر وہ ڈاکومنٹ پکے ہوتے تو پرابلم ہی نہ ہوتی. ٹھیک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کاروبار، تجارت، چیک کسی کو آپ دے رہے ہیں گارنٹی کے طور پہ کہ کیا اصول ہیں، ٹھیک. وہ اصول اور ضوابط جو ہیں وہ پہلے جان لیں. ضرر سے بچنے کے طریقے، صحیح. نقصان سے بچنے کے طریقے. ٹھیک ہے، ایک وکیل اس حوالے سے بہت ساری چیزیں بتا سکتا ہے، اور بہت سارے ایکسپرٹس ہیں مختلف شعبوں کے، وہ بہت ساری چیزیں بتا سکتے ہیں. تو یوں جو ایکسپرٹس ہیں ان کی اپنی ایک رائے ہے، اوپینین ہے، افادہ اور استفادہ ہے. ہم کچھ ان سے سیکھتے ہیں، یہ کچھ ہم سے سیکھتے ہیں. تو یوں جو ہے وہ گاڑی آگے چلتی ہے. ٹھیک. مجھ سے آپ نے فرمایا کہ ایک فارمیٹ ہمارا تبدیل ہوا ہے اور ایک خوشگوار تبدیلی ہے، اور الحمدللہ جو آنے والے ہیں ان کے بھی بڑے پازیٹیو ریمارکس آ رہے ہیں، فروٹفل جا رہا ہے سلسلہ ہمارا. اور کچھ جو ہیں دیکھنے والے ناظرین جو ہیں وہ ملے، شاید آپ کو بھی ملے، مجھے بھی ملے، جنہوں نے اس تبدیلی کو پسند کیا. لیکن آپ اس کو کیسا فیل کرتے ہیں؟ مطلب آپ وہ کرتے ہی رہے، 10-12 سال سے آپ وہ کرتے آ رہے ہیں. اچھا، اس فارمیٹ پہ بھی یوں کہہ لیجیے کہ لوگوں سے کے ساتھ بیٹھ کر بھی آپ نے کیا، لیکن یوں اسٹوڈیو میں بیٹھ کر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک الگ سے ہے، ایک نیا انداز ہے. آپ کہہ لیں، عربی کا محاورہ ہے نا، کل جدید لذیذ. ٹھیک ہے، جو نئی چیز جو ہے وہ مزیدار ہے. اٹریکشن ہوتی ہے. گیسٹ بھی موجود ہیں، آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کچھ اس چیز میں ایڈ کرنا چاہیں گے جو ابھی گفتگو ہے؟ جی میں بالکل، اس سے میں پہلے بھی احکام تجارت دیکھتا رہا ہوں، وقتاً دیکھتا رہتا ہوں. اس میں پہلے فارمیٹ یہ ہوتا تھا کہ 1 to 1 ہوتے تھے، جی آپ سوال پوچھتے تھے، مفتی صاحب جواب دیتے تھے. مگر اب اس فارمیٹ سے یہ ہوگا کہ وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزیں نکلیں گی، ضمنی چیزیں بھی نکلیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ ایک سوال سے 3 سوال بن جائیں، اور جو ناظرین بیٹھے ہوئے ان کو بھی کچھ نہ کچھ اور لرننگ ہوگی. کیونکہ بعض وقت ہوتا ہی ہے کہ آپ نے کوئی سوال پوچھا، مفتی صاحب نے جواب دیا، مگر جو ناظرین بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں اور ضمنی سوالات آ رہے ہوتے ہیں. جی مگر جو کہ ان کی باؤنڈنگ ہوتی ہے کہ وہ ایک لمیٹڈ پروگرام چل رہا ہوتا ہے. مگر اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ناظرین کے ذہن میں ضمنی سوالات ہیں وہ ہم آپ سے پوچھ لیں. ہو سکتا ہے ان ناظرین کے سوالوں کے جواب بھی، ضمنی سوال کے جواب بھی اس فارمیٹ سے مل جائیں گے. اور اس سے یہ اچھا اقدام ہے. اس سے جو ہے نا ایک ڈسکشن ہوگا، صرف سوال جواب نہیں ہوں گے، ایک ڈسکشن ہوگا. ایک اچھا ہے، کچھ بیچ میں کوئی اور سوال کو کوئی لقمہ دے گا، کوئی سوال کر لے گا، تو اس سے ایک اچھا انوائرمنٹ، گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے. گیو اینڈ ٹیک اچھا، ہوگا. طارق بھائی سے میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا. طارق بھائی ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ جو ہمارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، پڑھنے اور پڑھانے کے جو سلسلے ہیں، جی تو ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اسلامک فائنانس کورس میں ہمارے ساتھ رہے، بہت ان کی تگودو تھی چیزوں میں. پچھلے دنوں ان کے بھائی کا بھی انتقال ہوا. ہم ان کے لیے دعا گو، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس والا مقام عطا فرمائے. ہمارے جو ناظرین دیکھیں گے وہ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائے. تو طارق بھائی، وہ جو میں نے بات عرض کی کہ اس فیلڈ سے وابستہ جو لوگ ہیں، 15 سال 16 سال ہو سکتا ہے 20 سال پڑھ کر تو آ جاتے ہیں. وہ ایکسپیرینس ان کی اپنی پڑھائی کا تو ہوتا ہے، لیکن اسلامک نالج ان کے پاس نہیں ہوتی. کتنا بڑا خلا ہے یہ، آپ کیا فرمائیں گے؟ مفتی صاحب دیکھیں، خلا تو ہے، چونکہ انڈسٹری میں جو ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور سب سینئرس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ جب انڈسٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جو جیسے ہم ٹیکسٹائل میں ہوں، ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں وہ بھی ٹیکسٹائل میں بیٹھے ہوئے ہیں. نارمل میں اگر میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کروں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کتنی ہی بڑی ٹیکسٹائل کمپنی میں بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہوں، کتنی اچھی پوزیشن میں کام کر رہے ہوں، مگر جو اونر ہوتا ہے نا، الٹیمیٹ ڈیسیژن پھر اونر کا ہوتا ہے. کتنے ہی کارپوریٹ وہ انوائرمنٹ میں کام کر رہا ہوں، الٹیمیٹ ڈیسیژن اونر کا ہوتا ہے. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ 1% جو اونر ہے ان کی اپروچ کیا ہے، وہ اپنی چیزوں کو کس حد، اپنی بزنس ایکٹیویٹیز کو کس حد تک اسلامی موڈ میں لے جانے کی چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے ہیں. تو نو ڈاؤٹ کہ جو فائنانس کے ہیڈ ہوتے ہیں یا آڈٹ کے ہیڈ ہوتے ہیں یا ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوتے ہیں، وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسلامک موڈ میں جائیں، اسلامک طریقہ کار اپنائیں. مگر جب اونر کا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ نہیں جی مجھے اس موڈ میں جانا ہے، تو وہاں پہ جو ہے نا پھر ہیڈ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں پھر. تو یہ گیپ تو ہے.
ڈیفینیٹلی میں یہ کہوں گا جس طرح سے ہم ایز اے ہیڈ آئے یہاں پہ، اگر اس فورم پہ بزنس کمیونٹی کے ہیڈز بھی آئیں، جب بزنس ہیڈز اگر وہ بھی آئیں تو ان کو بھی ایک ہو سکتا ہے ہم ان کو موٹیویٹ کر سکیں اس پروگرام کے ذریعے. جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا ہم نے جب اسلامک پروگرام فائنانس کا جب ہم نے کورس کا پرائز ڈسٹریبیوشن بھی کی تھی، اس میں ہماری اپروچ بھی یہی تھی کہ ہم بزنس کمیونٹی کے ہیڈس کو بلائیں وہاں پہ، تاکہ ان کو ایک بتا سکیں کہ اسلامک موڈ آف فائنانس کو آپ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور اس میں آپ نے اسپیچ میں بھی بہت اچھا سب کو ایک گائیڈ لائن دینے کی کوشش کی تھی، ایک کوشش کی کہ بھئی جو بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے بزنس ایکٹیویٹی میں اسلامک موڈ کو، اسلامک طریقہ کار کو رائج کریں. بہرحال آپ کی کوششیں جاری ہیں اور ہم بھی اس سے کوشش کر رہے ہیں. اسی کوشش کی ایک کڑی ہے یہ کہ ہم بزنس کمیونٹی کو جو ہے یا اپنی بینکنگ انڈسٹری کو یا بزنس کمیونٹی کو ہم موٹیویٹ کر سکیں، ان کو گائیڈ کر سکیں کہ بھائی آپ اسلامک موڈ کی طرف آئیں. یہ اس میں میرے خیال سے گیپ تو ہے اس میں، جس کی کوشش کی جا رہی ہے. معاشرے کے طبقے ہیں اور سیٹوں کے مابین اور اسلامی تعلیمات کے مابین بھی گیپ ہے، بالکل گیپ. فیشن انڈسٹری کے مابین بھی گیپ ہے. مطلب ایک سوال طارق صاحب کی گفتگو سے نکلتا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں، آپ سب بھی ظاہر سی بات ہے فیلڈ کا حصہ ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ شریعہ کمپلائنس جو ہے آپ اس طرف جائیے، وے کی طرف جائیے، اس موڈ کو اپنائیے. لیکن بعض اوقات جو آنر ہے اس کی طرف سے جو ہے نا وہ رکاوٹ ہوتی ہے، وہ قبول نہیں کر رہا ہوتا. میرا سوال یہ ہے ایک پیدا ہونے والا، وہ یہ کہ جو آنر منع کر رہا ہے وہ دو باتوں کی وجہ سے منع کرے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یا تو معاذ اللہ اسے اسلام کی تعلیمات پسند نہیں، یا پھر کیونکہ وہ کاروبار کر رہا ہے اور اس کے پیش نظر یہ ہے کہ جی پروفٹ ہوگا، لاس ہوگا. تو کیا اس وے کو اپنانے میں کوئی لاسز ہوتے ہیں؟ دیکھیے دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، جی سودی بینکوں سے پیسہ لے رہا ہے. جی بہت سارے متبادل طریقے ایسے ہیں جو جائز ہیں، ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے. مسلمان دیکھیں کبھی ناپسند تو نہیں کرے گا، صحیح، جو مسلمان ہے وہ کبھی بھی ناپسند نہیں کرے گا. معلومات کی کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں. میری اور آپ کے معلومات کہاں سے آتی ہیں؟ کوئی تو ذریعہ ہے نا. جی ماں باپ سے آئیں گی، مسجد میں جائیں گے وہاں سے آئیں گی، کہیں دینی دس مشکت کی وہاں سے آئیں گی. ٹھیک ہے، تو معلومات کے سورسز ہوتے ہیں. صحیح، تو نہ اسکول میں پڑھا، نہ کالج میں پڑھا، نہ یہاں پڑھا، نہ وہاں پڑھا، تو تعارف نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ گیپ رہتا ہے. ٹھیک، ایجوکیشن کا یہی فائدہ ہے، دینی ایجوکیشن تو چونکہ ہمارا مقصود ہے کہ اس سے گیپ جو ہے وہ پر ہوتا ہے، ٹھیک، خلا جو ہے نا پر ہوتا ہے، بندے تک صحیح معلومات پہنچتی ہیں. ٹھیک. جی عبدالواسط. جو ڈسکشن چل رہی ہے اس حوالے سے مجھے ایک سجیشن ذہن میں آ رہی ہے. جس طرح سے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SECP جو ہے مختلف موقعوں پر جو ہے کچھ ریکوائرمنٹ دیتا ہے کہ آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز ہونے چاہیے، نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہونے چاہیے. اسی طرح سے اسلامک بینک کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعہ ایڈوائزر ہونے چاہیے. تو SECP کو میں آپ کے پروگرام کے توسل سے یہ ایک سجیشن ہے کہ تمام لسٹڈ کمپنیز سے اگر وہ اسٹارٹ کریں کہ ان کمپنیز میں بھی شریعہ ایڈوائزر ہونے چاہیے، تاکہ ان کمپنیز کے امپلائیز کو جو ہے وہ اسلام کی نالج ہو، شریعت کی نالج ہو. تو جو بھی فائنینس کے معاملات ہیں، جو بھی کمپنی کے جو لین دین کے معاملات ہیں، ان میں شریعت کو بھی دیکھا جائے. عبدالباسط بھائی، جو آپ نے SECP کے تعلق سے بیان کیا ہے، بہت ساری چیزوں میں تو ہم اس میں ہیں، رفتہ امپروو کر رہے ہیں چیزوں کو. اسی ہفتے SECP کے جو اسلامک فائنینس ہیڈ ہیں وہ یہاں آئے تھے اور باقاعدہ ہم نے اپنے طلباء میں ان کا ایک لیکچر رکھا تھا کیپٹل مارکیٹ پر. کیپٹل مارکیٹ کیا ہے؟ سب درس جامی کے طلباء جو تخصص ہے اس میں تخصص فی الفقہ کے تھے، تخصص فی الاقتصاد کے تھے، تخصص فی الحدیث کے تھے. اس میں ان کا لیکچر ہوا اور انہوں نے مارکیٹ کو، مطلب اس طرح بھی ایک گیپ ہے، سسٹم کے جاننے کی ضرورت ہے. بہت سارے ایسے علماء جو سسٹم کی وجہ سے جو نا وہ رائے نہیں دے پاتے. رائے امانت ہے نا، سسٹم سامنے آئے گا تو صحیح اور غلط کہا جائے گا. تو وہ ایک سسٹم تھنکنگ وہ تھا، لیکچر تھا کہ جناب سسٹم کیا ہے، کیسے کام کر رہا ہے، چیزیں کیسے رن کر رہی ہیں، مالیاتی ادارے، دیگر چیزیں، کمپنی، لسٹڈ غیر لسٹڈ. امپرومنٹ تو بہت ساری چیزوں میں ہونے کی ضرورت ہے، نو ڈاؤٹ. اور جو آپ کا مشورہ ہے یہاں بھی سیٹ آ جاتا ہے درمیان میں. جیسے کچھ ایسی کمپنیاں ہیں جو سود پہ بالکل کام نہیں کرتی، لیکن کچھ ایسی کمپنیاں جو خود کو جنہوں نے تیار ہی نہیں کر رکھا. تو ہمیشہ کامیاب چیز وہ ہوتی ہے جو ترغیب سے آگے بڑھتی ہے. بہت ساری چیزوں میں قانون بھی آ جاتا ہے، قانون اگر مفاد دے تو لوگ اپناتے ہیں،
ورنہ تو اس کا توڑ بھی نکال لیتے ہیں. ایز اے مسلمان اگر ہم بہتری کی طرف آئیں، جیسے میری معلومات میں ایک بات ہے بھئی، ایک تو بڑے بینک ہیں، جی، ٹھیک ہے، وہ آہستہ آہستہ خود کو کنورٹ کر رہے ہیں اسلامک بینکنگ کی طرف، ٹھیک ہے. ونڈو کی طرف جا رہے ہیں. تو کاروباری لوگ ہیں، ان کا مفاد ہوگا کہ بھی قوم چاہتی ہے یوں ہو، تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا. تو یوں قوم چاہے یا نہ چاہے، ہمارا دینی فائدہ ان چیزوں کے اندر، اس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور خود کو جہاں تبدیل کر سکتے ہیں ہم کرنا چاہیے. اسے ایک بات چلی ہے تو کنکلوڈ بھی ہو جائے کہ چلیں جی، ذہن بھی دیا، ترغیب دی، یا قانون بن گیا، جو بھی ہوا، ایک آنر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جی مجھے کوئی شرعی ایڈوائزر مل جائے، میں اپنی کمپنی میں رکھنے کو تیار ہوں. تو دعوت اسلامی یا دارالافتاء اہل سنت جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ ہم انہیں پرووائڈ کر سکیں. آپ جب اس طرح کی تبدیلی کی طرف جائیں گے تو 3 لیئرز ہوں گی. ٹھیک. پہلی لیئر یہ ہوگی کہ آپ کے پاس جو اس فیلڈ کا اسٹاف ہے جی، اس کی تربیت ہو. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو پروفیشنل اسٹاف ہے اس کی تربیت ہو ٹھیک ہے. کہ بھئی سودی اور غیر سودی معاملات میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے. چیزیں کس طرح مختلف ہیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ اس کان پکڑو کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے تو ریئلائز کریں. ریئلائز کریں. ٹھیک ہے. پہلے مرحلے پر تربیت ہوتی ہے. صحیح. دوسرے مرحلے پر ان کے ہاں گیپ کو دیکھا جاتا ہے کہ کہاں گیپ ہے، صحیح. اور وہاں جو ہے کیا پروڈکٹس بن سکتی ہیں. بھئی ان کی ضرورت ہے کیپٹل لینا، جی. یا ان کی ضرورت ہے کیپٹل دینا. ٹھیک ہے. تو وہاں کس طرح کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ایسی پروڈکٹس ہیں جو بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا مرحلہ ہے. ٹھیک ہے. تیسرا مرحلہ ہوتا ہے ایگزیکیوشن کا. ٹھیک ہے. تو اس پورے کام کے اندر ہم کنسلٹنسی دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک. ہم نے باقاعدہ اس کے لیے ادارہ بنایا ہے، مرکز الاقتصاد الاسلامی. ہم تربیت بھی کریں گے. ہم جو ہے وہ خلا بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہاں خلا اس انداز پہ دور کر لیا جائے. کوئی معاہدہ ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے، اس میں شرعی تقاضے کس طرح پورے ہوں گے، اس کا بھی بتائیں گے. ایگزیکیوشن ان کا کام ہے. ٹھیک. ایگزیکیوشن ہمارا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. کنسلٹنسی آپ کا کام ہے. کنسلٹنسی جو نا وہ ایگزیکیوٹ باڈی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یہ فرق. وہ جو آپ کا کام ہے وہ فیور دینے کے لیے ہم ریڈی ہیں. آپ ریڈی ہیں، دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی ریڈی ہے. آنر جو ہیں وہ قدم بڑھائیں تو انشاءاللہ ہم بھی قدم بڑھا کے ہمارے ادارے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. رحلہ سوال باقاعدہ شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی. میرا پہلا سوال جو ہے وہ سپلائی چین کی سے ریلیٹڈ ہے. نارمل جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کر رہا ہوں، تو ہمارے سپلائی چین میں جو پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ نارمل جب کوئی گڈس کی پروکیورمنٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ انیشلی کوٹیشنز لیتے ہیں وہ سپلائر سے نا. نارمل جیسے کہتے ہیں ہم کہ 3 کوٹیشنز لیتے ہیں جس پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کس سپلائر سے پرچیز کرنا ہے. اچھا، جب سپلائر کوٹیشن دے رہے ہوتے ہیں اور وہ جب ریٹ آفر کر رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹرم آف پیمنٹ ہوتی ہیں کہ جی 45 ڈیز میں پیمنٹ کرنی ہے یا 60 ڈیز میں پیمنٹ کرنی ہے یا اپ ٹو 90 ڈیز میں پیمنٹ کرنی ہے، ٹرم سیٹ کر رہی ہے. تو سپلائر جو اپنی کوٹیشن دیتا ہے اس میں وہ ڈفرنٹ ٹرمس رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر 45 ڈیز میں آپ مجھے پیمنٹ کریں گے تو میں سے فار ایگزامپل 2000 روپیز کی آپ کو گڈس دوں گا میں پر پیس جیسے ہم کہتے ہیں. اگر آپ جی 75 ڈیز میں مجھے پیسے دیں گے تو جی میں 2500 کی دوں گا. ایکچولی تو اس کی پرائز جو اس کی کاسٹنگ کے لحاظ سے جس میں اس نے اپنا پروفٹ بھی رکھا ہوا ہوگا وہ 2000 کی ہے. بٹ جب ہم اس سے کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم کو تو اتنی جلدی ہم پیمنٹ نہیں کر سکتے آپ کو، تو آپ کچھ ٹرم آف پیمنٹ میں ہم کو کچھ ریلیف دیں. آپ جب وہ ریلیف دیتا ہے ہم کو کوٹیشن میں تو 75 ڈیز یا جب 90 ڈیز کرتا ہے تو اپنی پرائز بڑھا لیتا ہے وہ. ٹھیک. تو سوال میرا اس میں یہ آ رہا ہے کہ جو سپلائر کی پرائز بڑھا لیتا ہے تو کیا یہ سود کس کی طرف نہیں چلا جائے گا؟ یہ کیونکہ ایکچوئل تو اس کی پرائز جو تھی وہ پروفٹ کے ساتھ وہ 22,000 روپیز تھی، مگر چونکہ اس نے ہم کو ریلیف دینا ہے وہ ٹرم آف پیمنٹ میں ڈیز میں، تو وہ اپنی پرائز بڑھا رہا ہے. وہ اس کو ہم کہاں دیکھیں گے اس کو؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے. یہ جو آپشنز ہیں نا کہ بھی کتنے دن کی پیمنٹ ہے تو اس کے حساب سے وہ ریٹ دے رہا ہے، یہ بارگیننگ آپشنز ہیں. شریعت مال بیچنے والے کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ بارگیننگ کر سکے، وہ جس کو بہتر سمجھتا ہے وہ ریٹ بتائے. اسی طریقے سے خریدار بھی ایک ریٹ دیتا ہے، یہ زیادہ بتائے گا وہ کم دے گا، دونوں کسی نہ کسی پر اتفاق کریں گے. اچھا، اس اتفاق کرنے کی یا ریٹ کے اب کم زیادہ آفر کرنے کی وجوہات ہوتی ہیں. اگر بی کوالٹی کا مال ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ ہوتا نا بھی اے کوالٹی کا یہ ریٹ ہے، بی کا یہ ریٹ ہے، فلاں کا یہ ریٹ ہے.
پہنچ کے ریٹ الگ ہوتے ہیں اور آپ خود اٹھوائیں گے تو اس کے ریٹ الگ ہوتے ہیں. بالکل ہوتا. تو بہت ساری اغراض ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ریٹ کم زیادہ کر کے بتائے جاتے ہیں. تو یہاں اس کے کوئی نہ کوئی اغراض ہے. یہاں جو میں نے بتایا یہاں اس کی جو ہے وہ صرف ڈیز میں ہو چکا ہے, ریلیف دے رہا ہے تو وہ پیسے بڑھا رہا ہے. پھر دیکھیں اس کا نفع کم ہو رہا ہے نا. اگر اس کا پیسہ پھنسا رہے گا ہاں. تو لامحالہ جو اس کا سرکل ہے وہ کم چلے گا, اس کو خام مال خریدنا ہے, دیگر چیزیں کرنی ہے, تو اس کی کچھ اغراض متاثر ہو رہی ہیں. وہ شخص وقت کے پیسے نہیں لے رہا ہے, پیچھے غرض کوئی نہ کوئی ضرور ہے. وہ اپنے مال کے پیسے مقرر کر رہا ہے کہ میں یہ مال جو ہے نا وہ اتنے کا بیچوں گا, اتنے کا نہیں اتنے کا بیچوں گا. تو جب کوئی شخص صرف اپنے مال کے پیسے لیتا ہے تو اس کا اپنے مال کے پیسے لینا جائز ہے. جائز اس کا. اب مثال کے طور پر خریداری ہو گئی اور اس کے بعد 90 دن کی پیمنٹ تھی وہ لیٹ ہو گئی. اب یہ آفر کرتا ہے جس نے خریدا تھا کہ بھائی مجھے 20 دن اور دے دو, میں تھوڑے پیسے بڑھا دیتا ہوں. یہ خالص سود ہو جائے. یہ خصوص ہے کہ یہاں صرف اور صرف پیسے ٹائم کے بڑھ رہے ہیں. ٹائم کے بڑھ رہے ہیں. وہاں پیسے بڑھ رہے تھے گڈس کے, گڈس کی بنیاد پر پیسوں کی کمی آفر ہو رہی تھی یا زیادہ آفر ہو رہے تھے. تو یوں تجارت تھی, تجارت اسی انداز پر ہوتی ہے, اس لیے جائز ہے. اور وہاں پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں اگر میں ایڈ کروں کہ ابھی اس نے کوٹیشن دی, ابھی اگر ہم اس کی 2500 میں ایگریڈ کر لیتے ہیں تو میوچولی ایگریڈ بھی ہو گیا وہ چیز. وہ میں نے یہ عرض کیا بارگیننگ پوزیشن ہے, بارگیننگ پوزیشن ہے. جی ہاں. اور بارگیننگ میں تو جب تک دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایگری نہیں ہوں گی تو وہ فائنل نہیں ہوئی. جی ہاں. فائنل جب ہی ہوگی جب دونوں. مطلب یہ بس ارشاد فرما دیجئے کہ یہ جو مسئلہ ابھی ڈسکس ہوا, سوال آیا, آپ نے جواب دیا, یہ صرف گڈس سے متعلق ہے یا سروسز میں بھی ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ کارپینٹر ہے, اس نے کچھ کام کرنا ہے اور پارٹی کہتی ہے کہ جی آپ ٹھیک ہے کام کر دو, 1 مہینے بعد ہم رقم دیں گے آپ کی, یا 2 مہینے بعد رقم دیں گے, تو وہ اسی حساب سے پھر اگر اپنے چارجز بتائے تو وہاں پہ بھی یہی ہوگا. دیکھیے کئی اغراض ہوتی ہیں. ایک جو آپ نے صرف بتایا یہ ہوتا ہے, آپ درزی کے پاس جاتے ہیں, جی, دھوبی کے پاس جاتے ہیں, جی, وہ کہتا ہے ابھی ارجنٹ اتنے کا ہے, کرنا ہے یا آپ کو جو ہے نارمل کرنا ہے, جی, تو ارجنٹ کے الگ ریٹ ہیں, جی, ہفتے بعد آپ کو سوٹ چاہیے اس کے الگ ریٹ ہیں. ٹھیک, ٹھیک ہے, درزی کا بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ایسے ہی. تو مختلف اغراض ہوتی ہیں جن کی وجہ سے چیزیں پیسے جو ہے نا وہ کم زیادہ رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جائز ہے, اس میں تو کوئی شرعی حرج نہیں ہے. چلیں جی منہاج بھائی. اسی سوال سے متصل ایک سوال یہ بن رہا ہے کہ اب اگر کوئی کمپنی اس طرح کی پریکٹسز میں انوالوڈ ہے اور وہ پرچیز آرڈر بھی بنا رہی ہے ایسے کہ اس میں باقاعدہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں یہ لکھ رہی ہے کہ اگر ڈیلے کیا تو ایوری 5 ڈے اور ایوری 15 ڈے اس پہ جو ہے اتنے % پینلٹی لگائے گی, تو وہ پھر انٹرسٹ میں ہی آ جائے گا. اور اس طرح کے کیسز میں اگر کوئی بندہ اس کو سائن کر رہا ہے, اپروو کر رہا ہے, ایگری کر رہا ہے اور وہ اتھورائز بھی ہے اس کا, تو اگر وہ کرتا ہے اور جبکہ وہ مجبور ہے کنٹینیوشن آف جاب کی صورت میں, تو اس صورت میں اس کے لیے پھر کیا جو ہے ڈائریکشن ہوں گی, کیا ہدایت ہوں گی؟ دیکھیے علماء کا کام تو ہے دستک دینا. بے شک, ٹھیک ہے, بے شک. علماء کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہوتا, دستک ہوتی ہے, قلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم تو غلط کو غلط کہیں گے, اگر ہم نہیں کہیں گے تو پھر کون کہے گا. بے شک. بات یہ ہے کہ یہاں بات وہی آ جاتی ہے کہ ایک اس گاڑی کے 2 پہیے ہیں, ایک سیٹ ہے اور ایک عملہ ہے. ٹھیک ہے, عملہ چاہتا ہے کہ غلطی صحیح ہو لیکن سیٹ صاحب کی توجہ نہیں ہے, لیکن عملے کے لیے یہ غلطی تو کہلائے گی نا. کیسے ہو سکتا ہے غلطی نہ کہلائے؟ مثال کے طور پر ایک ملک کے خلاف جو ہے وہ کوئی پرچہ چھپ جائے جی, ریاست کے خلاف, جی, تو ریاست جو ہے نا پرچہ چھاپنے والے کے ہر شخص کو پکڑے گی, جی, لکھنے والے کو, چھپانے والے کو, چھاپنے والے کو, ایون کاریگر کو, تقسیم کرنے والے کو, جی, سب کو پکڑے گی. بھائی چیز بار کیسے آئی؟ تو یوں جہاں غلطی ہے اس غلطی میں براہ راست اس کی انوالومنٹ ہے, ظاہر بات ہے مرتکب تو ہے اس غلطی کا, سب ذمہ تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک, یہ معاملہ. جی عبدالباسط. اچھا, میرا سوال ہے سولر کے حوالے سے. جی, بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ سولر میں جو ہے اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اپنے پیسوں سے جو ہے وہ سولر پروجیکٹ لگاتے ہیں. کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ خود اپنی انویسٹمنٹ سے لگا کے پھر بجلی سیل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس پہ 50% 40% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ پہ آپ ہم سے بجلی خریدیں گے, لیکن ایک لانگر ٹرم پیریڈ کے لیے, جیسے 15 ایئرس 20 ایئرس کے اوپر آپ ہم سے خریدتے رہیں گے. ٹھیک ہے, جیسے جیسے گورنمنٹ ٹیرف بڑھاتی جائے گی تو اس پہ وہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ آپ مجھ سے 15 سال 20 سال تک بجلی خریدیں گے. صحیح, ٹھیک ہے, اور آفٹر دا اینڈ آف دا پروجیکٹ یعنی کہ 15 یا 20 ایئرس کے بعد وہ پورا پروجیکٹ کی اونرشپ آپ کو ٹرانسفر ہو جائے گی.
یہ جو ٹرانسفر ہو رہی ہے یہ کسی رقم کی عوض ہو رہی ہے یا اسی بہت ہی ایک نامنل فی ہے جس کے تحت وہ طے شدہ ہوتی ہے وہ؟ جی طے شدہ ہوگی وہ. ٹھیک ہے. اب اس ٹرانزیکشن میں کوئی شرعی لحاظ سے کچھ اس میں کمپلیکیشنز نظر پہلے لا کے وہ انسٹال کریں گے جی خود، اس کی وہ جو دیکھ بھال ہے وہ ساری چیزیں وہ خود سب چیزیں وہ کمپنی کرے گی. میں صرف ان سے بجلی خرید رہا ہوں. ٹھیک ہے لیکن اسپیس تو ہماری یوز ہو رہی ہے. جی جی ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو بیٹریاں تبدیل ہوں گی وہ ساری چیزیں وہی کریں گے. وہی کریں گے. میں نے صرف ان سے بجلی خریدنی ہے، وہ بھی ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ. ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ. دیکھیں، کسی نے سوچا ہے، یہ ایک آئیڈیا جو ہے نا کسی نے سوچا ہے اور کافی قریب پہنچا ہے. یہ آئیڈیا ایک اس کا جو روٹ ہے وہ ٹھیک ہے، اس کی منزل ٹھیک ہے، آپریشنل غلطیاں نہ آئیں، یہ اصل پرابلم ہے. یعنی معاملہ یہ ہے کہ اس وقت تو یہ ایک سروس بیس پلیٹ فارم ہے کہ جی ہم یہ انسٹال کریں گے اور آپ سے ہم وہی چارج کریں گے جو کیسی کرتی ہے وابڈا کرتا ہے. فائدہ یہ ہے کہ وہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. جی یہ پتہ ایک بینیفٹ ہے نا، جی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. لیکن آپ ایک فون کریں گے، ان کے بندے پہنچ جائیں گے، جی جی سب چیزیں درست کریں گے. اس میں 2-3 غلطیاں مجھے نظر آ رہی ہیں. اگر وہ غلطیاں صحیح کر لی جائیں نا ایگریمنٹ میں تو معاملہ بہتر ہو سکتا ہے. تو ان غلطیوں کے تعلق سے، وہ غلطیاں بڑی نہیں ہیں، بہت ایسی غلطیاں ہیں کہ صرف ایگریمنٹ میں 2 لائنیں صرف چینج کرنی پڑیں گی، ہوگا وہی جو اب ہو رہا ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ یہ کسی نے جو سوچا ہے اچھا سوچا ہے اور ٹھیک سوچا ہے. بس 1-2 چیزیں ایسی ہیں جو واضح ہو جانی چاہیے. اب جو ڈاکومنٹ بنے ہیں، جو ایگریمنٹ بنا ہے، وہ معاہدہ کیا ہے، کتنی تفصیل ہے، اس میں کیا لکھا ہے، تو حتمی رائے تو اس کے سامنے آنے کے بعد ہی دی جا سکتی ہے. لیکن اس کو علماء کے سامنے پیش کیا جائے اور جو بہتری ہے وہ نکلوائی جائے. ظاہر بات ہے اگر ایک ماڈل ایسا ہے جو بینیفٹ اس کے اندر ہے، وہ اگر جائز طریقے سے ہو تو کیوں نہیں قوم قبول کرے. اور آپ کو یہ آپ کی جیسے گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ شرعن بھی جو ہے یہ پریکٹیکل ہے، پریکٹیکل ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. ابھی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز بالکل ٹھیک ہے. اب قسطوں والے جو ہیں یہ بائک بیچ رہے ہیں. جی بائک تو حلال چیز ہے، صحیح ہے، قسطوں پر دینا تجارت ہے، صحیح ہے. لیکن ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں ان کی کچھ ایسی چیزیں ڈلی ہوتی ہیں جو غیر شرعی ہیں. ٹھیک ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ ان چیزوں کو یہاں کور کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. جو شریعہ کنسلٹنسی یہ تو کام کرتی ہے. صحیح. کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو شریعہ کی تعلیمات کے خلاف. ٹھیک ہے. بیسیکلی معاہدہ ٹھیک سمت پہ جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی شک نہ ہو جو اس معاہدے کو آگے جا کے خراب کر دے. تو اس کے اوپر آپ دارالفتہ اہل سنت تشریف لا کر اس معاہدے کو یا جو بھی ڈاکومنٹیشن ہے اس کو چیک کروا سکتے ہیں. اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس کی درستگی کر دی جائے گی اور وہ آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں اور رائج بھی کر سکتے ہیں. چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جی منہا صاحب. سوال یہ مطلب کہ جو آج کل ہم ڈالر کا ریٹ دیکھ رہے ہیں کہیں سے کہیں پہنچ رہا ہے، تو اب میرے پاس ایک فورن کرنسی اکاؤنٹ میں پاکستانی کرنسی کا بھی اکاؤنٹ ہے اور ڈالر اکاؤنٹ بھی ہے. تو اب اس صورت میں اگر میں ڈالر میں ایک طرح سے انویسٹمنٹ کرنا چاہوں، پروفٹ لینا چاہوں اس سے، تو وہ پروفٹ لینا کیسا ہے؟ یعنی میں نے فار ایگزامپل ٹرانسفر $1000 رکھ لیے، اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ ہاں میں جو ہے نا اس کا ریٹ بڑھے تو پھر میں ان کو ان کیش کروا لوں یا میں ان کو اپنے پاکستانی کرنسی میں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لوں. تو ایسی صورت میں یہ جو منافع کما رہے ہیں ہم، تو اس آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ہے آپ کا. جی ٹھیک ہے، یہ کرنٹ اکاؤنٹ. آپ بینک کے انویسٹمنٹ کی بات نہیں کر رہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ پیسے جب پاکستانی تھوڑا سا اور کمزور ہو جائے پھر ڈالر کیش کروایا جائے. جی بالکل ایسے. اور پھر اس سے پیسے نکالے جائیں. جی تو دیکھا جائے تو اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے اور کوئی بھی شخص یہ خواہش نہیں کرے گا کہ جی ملک کو نقصان پہنچے. اصل چیز ہوتی ہے ڈیسیجن میکنگ، کہ کس وقت آپ نے کیا فیصلہ لینا ہے. بنیادی سوال تو آپ کا اس کے متعلق ہے کہ کس موقع پر آپ نے کیا فیصلہ لینا ہے اور آپ نے کیا کام کرنا ہے. تو ایک وقت ہوتا ہے کہ تاجر ہے، ایک وقت میں 4-4 5-5 کام کر رہا ہوتا ہے. وہ مارکیٹ کو دیکھتا ہے کہ بھی اس وقت کس چیز کی ڈیمانڈ ہے یا آنے والے سال میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، وہ اس پہ ورکنگ کرے گا، اس لائن کو پکڑے گا. یا اس وقت جو ہے کون سی چیز ایسی ہے جو زیادہ ریٹ دے کر جا سکتی ہے تو اس چیز کو بیچے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے اس کا تعلق ہے ڈیمانڈ اس سے پرائز سے. جی جب ریٹ اس کے اوپر جا رہے ہیں تو آپ کیش کروائیں گے تو آپ کو زیادہ پیسے ملیں گے. شریعت بار سے تو کوئی حرج نہیں ہے. سوال میرا یہ ہے کہ میں نے ایک گولڈ خریدا $100 کا جمعرات کے دن،
ٹھیک ہے. اور پیر کے دن میں نے چیک کی کہ مارکیٹ کیا ہے، تو میں نے بروکر کو کال کی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں ہفتے کے دن یہ گولڈ بیچتا ہوں تو مجھے کیا ریٹ ملے گا. بروکر نے کہا 105 روپے کا آپ کو ریٹ ملے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، سودا آپ لکھ لیں میرا، اور ہفتے کے دن میری ڈیلیوری آپ میرے گھر سے آ کے لے لیں یا میں آپ کو ڈیلیوری پہنچا دوں گا. تو کیا یہ 5 روپے کا جو نفع ہے یہ لینا جائز ہے؟ دیکھیے، خاص طور پر جب گولڈ اور کرنسی کا معاملہ ہو نا، تو ایک طرف سے گولڈ ہے، دوسری طرف سے کرنسی ہے. یہاں تو بالکل ہی رعایت نہیں ہے کہ نہ آپ ادائیگی کریں نہ وہ ادائیگی کریں. سودا سال میں ہو کہ دونوں طرف سے ادھار ہو. حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع الکالی بالکالی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے سودے سے منع فرمایا کہ دونوں طرف سے چیزیں ادھار ہوں. یہاں آپ کے پاس یہ آپشن تو تھا کہ آپ پرومس کی بنیاد پر ایک سودا کرتے، جس میں آپ بھی بیک ہو سکتے تھے، وہ بھی بیک ہو سکتا تھا. پرومس کا معنی یہی ہے کہ بائنڈنگ صورتحال نہیں ہے. جب بائنڈنگ صورتحال ہے اور تجارت اس انداز پہ کی گئی ہے کہ فیوچر ٹریڈنگ کی گئی ہے کہ ابھی ہفتے کے دن کا ریٹ یہ ہے اور پیسے بھی ہفتے کو ملیں گے اور مال بھی ہفتے کو ملے گا، اس انداز کا سودا کرنا جائز نہیں ہے. مطلب یہ بھی ارشاد فرما دیں، جیسے آپ نے جواب ارشاد فرمایا، تو اب یہ جائز کیسے ہوگا؟ کیا ایسا کام کریں کہ جائز ہو جائے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ کہ ایسا کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے طریقہ بدلیں. جی، وہ طریقہ کیا ہو؟ جب ان کو خریدنا اور بیچنا ہو اس وقت کریں. ٹھیک. اگر ان کا ارادہ ہفتے کا ہے، جی پھر شادی ہوتی ہے نا کسی کے یہاں، جی جی تو شادی والا پہلے سوچتا ہے، صحیح ہے، پھر وہ کہتا ہے فرنیچر کیسے خریدوں گا میں، ٹھیک ہے رکھوں گا کہاں میں، صحیح، ٹھیک ہے، ساری پلاننگ کر تو دو. میں شادی کے قریب ہی خریدوں گا. ٹھیک ہے جو گھر میں رکھ سکتا ہے وہ خرید لیتا ہے پہلے، جیسے صحیح. سونا ایسے جی باقی چیزیں وہ شادی کے قریب خریدتا ہے. صحیح. تو جب خریدنا ہے حقیقی طور پر جی اس وقت جا کر ڈیل کرے. ٹھیک ہے وہ آپ پیمنٹ دے آئے، اس سے سونا لے آئے. بے شک مطلب کہ فون پہ بھی ڈیل ہو سکتی ہے، اور اسی وقت جو نا وہ آ کے چیز لے جائے اور ان کو چیز دے جائے. یہ معاملہ ہوگا. ٹھیک. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی طارق صاحب. اچھا، میرا جو اگلا سوال ہے وہ انشورنس کے حوالے سے ہے. جیسے کمپنیز میں عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپ کی انشورنس ہوتی ہیں. کچھ امپلائیز کے لیے انشورنس ہوتی ہیں، لائف انشورنس بھی ہوتی ہے، میڈیکل انشورنس بھی ہوتی ہے، اور کچھ جنرل انشورنس بھی ہوتی ہے کمپنیز میں. جیسے کوئی گڈس ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ بھی انشورنس مینڈیٹری ہوتی ہے، یا ہم کوئی وہیکل وغیرہ خرید رہے ہوتے ہیں نارملی کمپنی کے یوز کے لیے، تو اس پہ بھی آپ کو پتا جب شو روم سے گاڑی نکلتی ہے تو اس پہ انشورنس مینڈیٹری کر دیتے ہیں وہ. تو کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ میڈیکل انشورنس نہیں دیں گے آپ کو، کیونکہ جی یہ انشورنس صحیح نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی ایسا کوئی کیس آتا ہے جس میں میڈیکل اسسٹنس دینی ہے تو ہم آن دا اسپاٹ کیس ٹو کیس جو ہے ہم آپ کو اسسٹنس دے دیں گے. اس کی ہم منع نہیں کر رہے آپ کو، اسسٹنس آپ کو دے دیں گے ہم اس پہ، ہم مگر میڈیکل انشورنس ہم نہیں کریں گے. بٹ آن دا ادر ہینڈ وہی کمپنی جو ہوتی ہے جب وہ گڈس کو امپورٹ کر رہی ہوتی ہے، جب وہ گاڑیوں کی پرچیزنگ کر رہی ہوتی ہے تو وہ انشورنس کراتی ہیں، جنرل انشورنس کراتی ہیں. اور پھر ریزن یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ جی لیگلی باؤنڈنگ ہے، یہ چونکہ ہم کو مینڈیٹری ہم کو کرانا ہے انشورنس، تو وہ انشورنس وہ کراتے ہیں، اور میڈیکل انشورنس وہ نہیں دے رہے ہوتے. وہ ایسی سچویشن میں ہم اونرس کو، مالکان کو ہم کہاں اسٹینڈ کریں گے کہ وہ کیا وہ ان کی مجبوری؟ طارق بھائی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ 3 غلطیاں کر رہے ہیں تو چوتھی غلطی بھی کریں؟ نتیجہ تو یہ نکلے گا نا. دیکھیں، ہر انشورنس پہ باؤنڈ نہیں ہوتی. بہت ساری ایسی ڈیلز ہیں، جیسے آپ کارگو کی طرف جاتے ہیں تو کارگو کے اندر شپنگ لائن میں خاص طور پر آپ کی ٹرانزیکشن نہیں ہوتی، انشورنس کرانی پڑتی ہے. وہاں تو کئی قانونی باؤنڈیشن ہے. پاکستان کے اندر بہت ساری چیزوں میں وہ قوانین نہیں ہیں جو دیگر ممالک کے اندر ہیں، خاص طور پر انشورنس کے تعلق سے. جہاں قانونی مجبوری ہے اس کی رعایت تو دی جاتی ہے، اور وہ بھی اس سیکٹر میں کہ جہاں ضرورت ہے. اب ایک کمپنی اپنے ملازمین کو نہیں دے رہی انشورنس تو بہت اچھا کر رہی ہے کہ ایک سودی طریقہ اپنائے، سودی طریقہ اپنا کے وہ ملازمین کو وہ کرے، فیسیلیٹیٹ کرے. تو سودی موڈ پر تو جانا نہیں چاہیے. یہ کوئی جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، شاید 2 مارچ 2021 کا دن تھا یا 3 مارچ ہوگی. صدر مملکت صاحب گورنر ہاؤس میں اجلاس تھا، تو میں نے وہاں ان سے عرض کیا کہ گورنمنٹ نے جو کارڈ نکالے ہیں جی، تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ یہ کارڈ جو ہے وہ سودی اسکیم پر نہ آتے؟
صحت کارڈ. تو اب وہاں بھی اس سیکٹر کا یہ کہنا تھا کہ بھئی یہ جو کارڈز ہیں، تو یہ جو کارڈ ہیں کیونکہ انڈسٹری بہت بڑی ہے اور اس کا جو متبادل سسٹم جو بھی اس کے پاس وہ نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، تو سعودی سسٹم نے بعض اوقات ایسا لگتا ہے جھگڑا ہوا ہے. ایک حلقہ ہے جس کو وہ سدبدے نہیں ہے، مطلب ایک ذہن نہیں ہے، اس کا دینی ذہن نہیں ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے یا مجھے یہ نہیں کرنا، اور ایک طبقہ ہے جو جانتا ہے لیکن اس کی چوائس نہیں ہوتی. تو یوں جو آپ بات فرما رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر تو سیٹ اس نظریے سے نہیں کر رہا کہ یہ بھئی غلط کام کیوں کروں، بڑی اچھی بات ہے. اس سے متصل ایک سوال نکلتا ہے کہ چلے قانون نے کہا کہ انشورنس کرانا ہے اور آپ نے اس کا پریمیم پے کر دیا، اب اللہ نہ کرے وہ مال کا نقصان ہو گیا، تو اب اس کے ریٹرن میں جو رقم آتی ہے ایز اے کلیم، اس کا پھر کیا حکم ہوگا؟ دیکھا جائے گا کہ کس طرح کا نقصان ہے، اس نقصان کی بنیاد پہ کیا چیزیں واقع ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو بعض صورتیں تو ایسے ہوں گے کہ وہاں بالکل آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، جیسے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور لائف انشورنس ہوتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی جتنے پیسے آپ نے بھرے ہیں آپ صرف وہی پیسے لے لیں، باقی پیسے بغیر ثواب کے صدقہ کریں گے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، عبدالباسط بھائی سے سوال لیتے ہیں. اچھا، میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ قربانی کے جانور اس طرح سے بیچتے ہیں کہ جیسے عید سے 7-8 مہینے پہلے جو ہے وہ بیچنا شروع کرتے ہیں، اس وقت 25% پیمنٹ لیتے ہیں اور ڈیلیوری کے وقت جو ہے وہ 75% کی پیمنٹ لیتے ہیں ریمیننگ. اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ جانور خرید رہے ہوتے ہیں وہ تو آپ اپنی پسند سے خرید رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اگر وہ عید کا ٹائم آئے اور وہ قربانی کے لائق نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ 2 دانت نہیں ہوئے یا ایج کمپلیٹ نہیں ہوئی، یا پھر جو ہے وہ جانور مر جاتا ہے یا کچھ اس کو بیماری لگ جاتی ہے، تو اس کے بدلے میں وہ سملر اس طرح کا کوئی اور جانور بھی دے دیں گے، وہ اس طرح کی کمٹمنٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کی ٹرانزیکشن کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، جو جانور جس نے خرید لیا وہ اس کا مالک ہو گیا. اس لیول پہ جو کام کرتے ہیں لوگ، وہ عام طور پر ٹیگنگ بھی کرتے ہیں، جانوروں پر نمبر لگاتے ہیں، ان کی ٹیگنگ بھی ہوتی ہے. تو بھئی ان کے کھاتوں میں بھی لکھا گیا نا یہ جو 12 نمبر جانور ہے یہ فلاں کا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ اگر مرتا ہے تو نقصان مالک کا ہوگا، جس نے خریدا ہے اس کا ہوگا. یہ آگے جا کے قربانی کی شرائط پہ پورا نہیں اترتا، اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کچھ اور ہے، تو یہ نقصان اس کا ہوگا. شریعت جو ہے وہ باہمی جو رائٹس ہیں ان کا دفاع کرتی ہے کہ اس کا کلیم جو ہے، جو اس کا بار ہے، وہ آپ دوسرے پہ کیوں ڈالیں. یہ دیکھا جائے تو یہ اس کے رائٹس کا دفاع ہے. آج اس کو بات بری لگ رہی ہوگی کہ بھئی میرا تو یہ کام بڑھے گا، میرے پاس زیادہ گاہک آئیں گے، میرے کو تھوڑی سی زیادہ اٹریکشن دینی چاہیے، لیکن بعد نظر میں تو اس کا اپنا نقصان ہے. تو شرائط ایسی نہیں ہونی چاہیے. ایک مرتبہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے معاملات میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں کہ جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں. تو جو شرطیں بنیادی حقوق کے خلاف، یعنی حق معطل ہو رہا ہے، ان کا لگانا جائز نہیں ہے. اب فقہی زبان میں اور بھی اس کی تفصیل ہے، لیکن خلاصہ اس کا یہی ہے. اچھا، اگر جانور نہ ہوتے نا تو اس کا ایک متبادل ماڈل موجود تھا. مثال کے طور پر ایک شخص جو نا اگلے سال کے آم خریدنا چاہتا ہے، خیر آم میں نہیں ہو پائے گا کیونکہ آم میں ایک شرط نہیں پائی جاتی، اگلے سال کے گندم خریدنا چاہتا ہے اور وہ آج سودا کرنا چاہتا ہے، تو وہاں ایک پروڈکٹ بنائی جا سکتی ہے. ساری کی ساری پیمنٹ کر دے، جو خریدنے والا ہے وہ ساری پیمنٹ کر دے جتنا مال وہ خریدنا چاہتا ہے. اگلے سال کی گندم. جی ہاں، فیوچر ٹریڈنگ کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی چیزیں طے کر لے کہ بھئی کتنی اپنا وزن کتنا ہوگا، جو باردان ہے وہ کس کا ہوگا، پہنچ ہوگی، کیا ہوگا، جو بنیادی چیزیں اس کو طے کر لے. اب جب اگلے سال آئے گا، کاشتکار جو ہے نا اس کو پیسہ مل گیا، ہو سکتا ہے اس نے اسی زمین میں لگایا ہو اور زمین لی ہو، وہ اٹھا کے گندم اس کو دے دے گا ٹائم پر. عام میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس طریقے کا نام ہے بے سلم. سلم کی ایک شرط یہ ہے
کہ سودا ہونے سے لے کر مال کی ڈلیوری ہونے تک آئٹم مارکیٹ میں موجود ہو. تو عام چونکہ مارکیٹ میں 2-4 مہینے بعد شارٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. گندم کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اچھا، جانوروں میں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جانوروں میں آپ جو اوصاف ہیں نا وہ بیان نہیں کر سکتے. ایک جانور اٹھان لے گا، وہ اٹھان لینے کے بعد 5 من کا بنے، ایک ہو سکتا 2 من کا بنے. تو جانور جو ہے نا ان فیوچر کیا اس کی شیپ ہوگی آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے، تو پھر تنازع ہوگا. تو جانوروں میں سلم نہیں ہوتی. تو جانوروں کے علاوہ میں تو متبادل مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن جانوروں میں جو یہ صورت آپ نے بیان کی وہ ٹھیک نہیں ہے. چلیں جی، اگلا سوال شامل سلسلہ کر رہے ہیں. طارق صاحب جی فرمائیں. سوال یہ ہے کہ ایک پرسن اگر ایک خریدار ہے اور ایک بیچنے والا ہے. جی. اگر بیچنے والا کوئی اپنی پروڈکٹ کا آفر کرتا ہے اور اس میں پروفٹ رکھتا ہے، سے فار ایگزامپل 30% 35% کا، اور جو خریدار ہے اس کی نالج میں بھی ہے کہ چونکہ اس کو مارکیٹ کے نارمس کا پتہ ہے اس اسپیسیفک پروڈکٹ کے لیے اس کی پرائس کیا ہے، اور یہ جو بیچنے والا ہے وہ 30-35% کا پروفٹ رکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، خریدار جو ہے اس نے بھی ایگری کر لیا، میوچل ایگریڈ ہو گئے اس 30-35% کے پروفٹ پہ اس خریدار نے خریدوں گا میں. ٹھیک ہے. اچھا، جب اس نے خرید لیا تو ڈیفینیٹلی جو اس نے خریدا ہے اس کی اب وہ کاسٹ ہو گئی، اس ریٹ پہ اس نے خرید لیا ہے. جی. اب جب وہ اس کو آگے بھی بیچے گا تو اس پہ بھی اپنا بھی پروفٹ رکھے گا وہ. صحیح. تو آپ سے میرا سوال یہ تھا کہ نارملی آپ کو پتا ہوگا جیسے کہ یہ چیز نارملی پراپرٹی وغیرہ میں ایسی چیز ہوتی ہے کہ جی اچھے ریٹ بڑھے تو اچھے پروفٹ کے ساتھ چیز کو بیچ دیے، مگر جو اگلا خریدار ہوتا ہے وہ اور اچھے پروفٹ میں بیچ رہا ہوتا ہے. تو ہمارا اسلام جو ہے ایک جنرل گائیڈ لائن میں کیا وہ گائیڈ کرتا ہے اسلامی شریعت کے لحاظ سے کہ ایک نارمل سیلر کو کیا پروفٹ رکھنا چاہیے، چونکہ یہ جو ہائر پروفٹ پہ چیزوں کو بیچ رہے ہیں یہ الٹیمیٹلی ہماری جو اکانومی ہے اس میں بھی پروڈکٹ کو بہت مہنگا کرے گا، جیسے کہ پراپرٹی میں نظر آ رہا ہے ہم کو کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری پروفٹ لیتے تھے بہت ہائر پرائس پہ چلے گئی پراپرٹی. تو اسلام ہماری اس کے لیے کیا گائیڈ لائن دیتا ہے ایک سیلر کو کہ وہ کتنا پروفٹ رکھے کہ وہ ایک عام آدمی بھی کی پہنچ بھی وہ چیزیں آ سکیں. میں بھی اس میں کچھ ایڈ کر دوں. جی. اس سے آپ فرماتے ہیں کئی دفعہ حکام تجارت میں بھی آپ نے فرمایا کہ جب رقم جو ہے، جب ایسڈ جو ہے، دولت جو ہے وہ سرکولیٹ ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے مارکیٹ چلتی ہے، اور وہ اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے. لیکن یہی بات دوسرے معنوں میں، ان معنوں میں بھی کہی جا رہی ہوتی ہے کہ جتنے ہاتھوں سے پروڈکٹ ہو کر آ رہی ہوتی ہے، سروسز آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ سب اپنا اپنا حصہ رکھ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انفلیشن ہوتی ہے اور چیزوں کی جو ہے وہ قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے. جب تو آپ اب یہ دو نیگیٹو پازیٹیو. نہیں، میں تو کچھ اور سوچ رہا ہوں. جی. طارق صاحب، مجھے پتا نہیں آپ کس کمپنی میں کام کرتے ہیں، نام بھی نہیں پوچھوں گا میں. آپ کا ڈپارٹمنٹ پہ کاسٹ مینجمنٹ ہے. جی. آپ کی کمپنی میں کتنا عملہ کام کرتا ہوگا؟ تقریباً 10 to 12,000 پہ امپلائی کام کرتے ہیں. 10 to 12,000 کام کرتے ہیں. جی. اگر سیٹ یہ 30% 40% نہ رکھے نفع، سیلری کہاں سے دے گا؟ نہیں، میں تو ایگزیکٹلی نہیں، میں عرض کر رہا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ اسٹیپس ہوتے ہیں مینوفیکچرنگ کے اندر جو کہ جو ہیومن ریسورسز ہیں بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ان کی جو سیلری ہے وہی کروڑوں روپے میں بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. نہیں، اتنی بڑی تعداد جہاں کام کرے گی، اگر یہ نفع رکھے گا 5%، جی، تو ایکسپینس کیسے پورے کرے گا؟ صحیح، ایکسپینسز بھی پورے نہیں ہوں گے، لاس میں جائے گی، بالآخر جو بند ہو جائے گی. اچھا، میرا جو یہ جو ملازمین ہیں ان کو جو پیسے مل رہے ہیں، ان کے جو گھرانے آباد ہیں، یہ کس وجہ سے آباد ہیں؟ ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں. جی. سیٹ کمائے گا تو تنخواہ دے گا نا. صحیح. تو بعض چیزوں کے اندر ہم کچھ کسی اور نظریے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی ہمارے ایک معاشرے کے اندر ایک کمزوری پائی جاتی ہے، ہم سیٹوں کو نا ہر بات میں متون کرتے ہیں، بلیم دیتے انہیں، بہت بلیم دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس کی وجوہات ہیں کیونکہ ان کا معاشرے کے اندر بعض سیٹوں کا اکڑ زیادہ ہوتی ہے، دکھاوا زیادہ ہوتا ہے، گھمنڈ زیادہ ہوتی ہے. تو بعض لوگوں کی وجہ سے پورا طبقے کو برا بھلا کہا جائے ٹھیک نہیں ہے. جیسا کہ ایک واقعہ ہوا ہے ابھی عبدوز والا. جی. اب بیچاروں کی موت لکھی تھی، تقدیر جہاں لکھی ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ امیر تھا، وہ غریب تھا، وہ کیوں گیا، وہ یوں ہوا، وہ یوں ہوا. جی. اس پہ بھی تنقید اور نیگیٹو ریمارکس بہت مطلب کہ غیر اخلاقی باتیں. ٹھیک. تو
مطلب کہ جتنے زیادہ امیر لوگ ملک میں ہوں گے ملک کا فائدہ ہوگا نا. صحیح. آپ نے جو سرکولیشن کی بات کی ہے جی. بھائی جہاں مذمت کرتے ہیں وہ اس کا دوسرا پرایا ہوتا ہے. صحیح. وہ پرایا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اٹھا کے جناب 1000 بٹ کوائن خرید لیے, اربوں روپے آپ نے اس میں لگا دیے. ٹھیک. اس کے بجائے آپ فیکٹری لگاتے تو سرکولیٹ ہوتا, آپ کے مزدور کو ملتا, پروفیشنل کو ملتا, لوڈر کو ملتا, آپ کی ایکسپورٹ ہوتی, ڈالر آتا, جی ڈی پی بڑھتا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جام کر دینے سے نقصان ہی نقصان ہے. تو آپ جو فرما رہے ہیں, دیکھیں نفع رکھنا ہر ایک شخص کا حق ہے, اور کنزیومر سائڈ سے اگر ہم سوچیں تو سیٹ بھی سوچتا ہوگا, کمپنی بھی سوچتی ہوگی, آپ کاسٹ مینجمنٹ کے بندے آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ بھئی کمپٹیشن ہے, اس کمپنی کے سامنے اور کمپنی بھی کھڑی ہوئی ہوگی, تو ہم کاسٹ ایسے رکھیں کہ کنزیومر آرام سے خرید لے, آرام سے. ٹھیک ہے, پھر ٹیکس بھی دینے گورنمنٹ کو, وہ ایک پورا الگ فیکٹر ہے. تو ایسا نہیں کہ ہر شخص اتنا زیادہ نفع رکھ رہا ہوگا کہ اپنا خریدے گا ہی نہیں. تو نام نارملی مینوفیکچرر 40% تو رکھتا ہے, جو ہم نے سنا ہے لوگوں سے 35-40% نفع رکھ کے اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے. پھر وہ ظاہر بات آگے اس کی پوری سپلائی چین ہے, اور پوری جو ایک ٹریل بنی ہوتی ہے, آگے والے بھی کچھ نفع رکھے گا, اس آگے والا بھی رکھے گا, پھر جا کے کنزیومر اینڈ تک جائے گی. تو اس میں کوئی برا پہلو تو نہیں ہے. ہاں اخلاقی پہلو یہ ضرور ہے کہ چیز جتنی سستی تیار ہو سکتی ہے اتنی سستی تیار ہو. پھر مارکیٹ وائز کمپٹیشن الگ ہے, لوکل مارکیٹ کا کمپٹیشن الگ ہے, باہر کا الگ ہے. اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ایک وہ چیز جو ہم ہی بناتے ہیں اس میں تھوڑے نخرے زیادہ ہوتے ہیں لوگوں کے, ایک وہ چیز جو کئی ملکوں سے بن کے آ رہی ہے تو وہاں پھر آپ اس پر کام کرتے ہیں کہ سستی کیسے ہو. سستی کے لیے تو بجلی سستی ہونی چاہیے, سستی کے لیے تو لیبر سستی ہونی چاہیے. تو یہ سب چیزیں تو دیکھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ. ٹھیک, تو اس کی اجازت ہے, پھر وہ جو بیسک تک پروفٹ ریشو جو ہے وہ اجازت ہے. شریعت نے پروفٹ ریشو کو باؤنڈ کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اخلاقی پہلو بیان کر دیے ہیں, لوگوں پر آسانی ہو, لوگوں کی جیب بھاری نہ ہو, اخلاقی پہلو یہ ہے. لیکن حلال و حرام کے تعلق سے مارکیٹ اوپن ہے, آزاد ہے. ٹھیک. اس سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا, اور میں سوچ رہا ہوں کہ مدنی چینل کی اسکرین کے اس طرف جو ہمارے ناظرین بیٹھے ہوئے, گیسٹ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے سوالات بھی کیے اور کچھ گفتگو میں بھی شامل رہے, لیکن اسکرین کے ہمارے اس طرف جو ناظرین بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سوالات کب شامل سلسلہ ہوں گے اور کیا صورت بنے گی اس کی؟ آپ بے چین ہیں کہ جناب کب لائیو سلسلہ ہو, اور جناب ناظرین سے تعلق ٹوٹ گیا ہے. دیکھیں مفتی بات تو ٹھیک ہے, آپ کی 100% ٹھیک ہے, اور ان کا بھی ایک حق ہے, ان کا بھی ایک رائٹ ہے, کر لیتے ہیں. اس کے بعد میں ہوں کنڈکٹر, لائیو کر لیتے ہیں. میں کنڈکٹر ہوں, بیچ میں سواریوں کو بلانا آپ کا کام ہے. سواریوں کو بلانا بھی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور ان کی خواہشات کا احترام کرنا, وہ پیش کرنا بھی میری ذمہ داری ہے. تو چلیں انشاءاللہ عنقریب لائیو بھی سلسلہ کریں گے, یہ بھی سسٹم چلتا رہے گا اور ساتھ میں لائیو بھی چلتا رہے گا. پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ. اور ویسے بھی جو ان افراد نے ہمارے پروفیشنل سے جو سوالات کیے ہیں, اس میں سے بہت سارے سوالات, یا کوئی سوالات کسی کے متعلق ہوگا, کوئی سوال کسی کے متعلق ہوگا, اور ضمنی طور پہ مفتی صاحب نے گفتگو کی وہ بھی سیکھنے سکھانے والی. اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سلسلے سے متعلق آپ کوئی بھی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں, یا کسی خاص پرٹیکولر مارکیٹ کو آپ فوکس کروا کے اس کی شرعی رہنمائی اسی صورت میں لینا چاہتے ہیں یا کسی اور صورت میں لینا چاہتے ہیں, تو یہ واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے, آپ ہمیں فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ممکن ہوا تو ہم اس پہ عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں. مدنی چینل کی نشریات جاری ہے, دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احکام تجارت, احکام